قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا رازق بڑا ہی مہربان ہے۔ اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس 100 میں سے ایک حصہ اپنی مخلوق کے لیے نازل کیا ہے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک حصے رحمت کی وجہ سے انسان، جن، جانور اور کیڑے مکوڑے بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں شفقت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش آتے ہیں۔ ہر مخلوق اپنے بچوں کو اس ایک حصے رحمت کی وجہ سے پال رہی ہے۔ اس میں سے تھوڑا سا انسانوں کو بھی ملا ہے، جنوں کو بھی ملا ہے، جانوروں کو بھی ملا ہے، اور 99 حصے اس ارحم الراحمین نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ کل قیامت والے دن یرحم بہا عبادہ المؤمنین، قیامت والے دن اپنے مومن بندوں کو 99 حصے رحمت کے وہ مالک عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، اللہ اپنی رحمت پانے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ تو ابھی آپ دنیا میں دیکھیں، انسان اپنے بچوں کو پالتے ہیں، وہ تو آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ جانور بھی پالتے ہیں، مرغی کے نیچے 15-20 چوزے ہوتے ہیں، لیکن بلی کو وہ ایک چوزا بھی نہیں پکڑنے دیتی۔ چیل آ جائے، کوا آ جائے، ایک چوزا پکڑ کے دکھائے وہ نہیں دے گی۔ ہر چیز محبت کرتی ہے، ہر چیز شفقت کرتی ہے۔ ایک ہم انسان ہیں جو تھوڑے سے سخت دل ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، محبت کی جگہ کچھ اور ہی آتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور علاج کیا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بیماری بھی ملتی ہے اور اس کا علاج بھی مل جاتا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا میرے صحابہ اذا فتحت روم و فارس کیف انتم، جب تم دنیا کی سپر پاور ایران اور روم کی سلطنت فتح کر لو گے، مال و دولت وافر ہو جائے گا، ان کے خزانے تمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے، تو پھر تم کیسے لوگ ہوگے؟ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحن نقول کما امرنا اللہ، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، انج نہیں ہونے لگا، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم سپر پاور، دنیا کی 2 بڑی بڑی سپر پاور، ان کو فتح کر لو گے، ان کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے، دولت مند ہو جاؤ گے، تو پھر تمہارے اندر بیماری آ جائے گی۔ بیماری کیسی آ جائے گی کہ پھر تم آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ گے۔ تتنافسون، پہلی بیماری یہ ہوگی کہ تم مقابلے بازیاں شروع کر دو گے، بلڈنگیں بناؤ گے اونچی اونچی، گاڑیاں لینے والے ابھی آ گئے ہیں، موبائل رنگ برنگے۔ ابھی پاکستان میں غربت کا رونا بھی بہت ہے، اور اشارے پر چند منٹ کے لیے اشارہ بند ہو تو گاڑیوں کی لائنیں بھی، اور گاڑیاں بھی کیسی کیسی کہ جو دوسرے ملکوں کے وزیروں کے پاس بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان کم از کم ہم پاکستانیوں کے بارے میں تو سچ ہو چکا ہے کہ تم مقابلے کرو گے دولت مندی میں، چیزوں میں مقابلے کرو گے، دوڑیں لگاؤ گے، اور جب یہ دوڑ تمہاری لگنی شروع ہو جائے گی تو دوسری بیماری آئے گی، ثم تتحاسدون، پھر تم حسد کرنے لگ جاؤ گے۔
भाई की नेमत को देखकर शुक्र नहीं, भाई की नेमत को देखकर जलोगे। इन्हें रातों रात जी बिल्डिंग खड़ी कर रही, कोई लम्मा ही हथ मारिया होना इन्हें। आहो ये सूद का माल है, आहो ये कोल हराम का माल बड़ा है। कभी खुश नहीं होगे, तुम हसद करोगे, जलोगे। और ये जलन चेहरों से नजर आ जाती है कि मेरा भरा जड़ा मैनू मिलता पे चेहरा, ये अल्लाह ने जो स्क्रीन लगाई है ना, इसके ऊपर हर चीज आ जाती है कि ये खुश हो रहा है कि हसद कर रहा है। तो हसद की बीमारी भी कूट कूट कर भरी हुई है। फरमाया जब हसद करने लग जाओगे तो तीसरी बीमारी भी आ जाएगी। सुम्मा तदाबरून, फिर तुम एक दूसरे से रिश्तेदारियां तोड़ोगे, तल्लुकात खत्म करोगे। अब जिसके पास दौलत है वो कहता है कि खुदा करे कि मेरे दरवाजे तो कोई बंदा ना आए। अगर कोई बैल दे कि आ जाए तो उन्होंने पैसे ही मंगने रहने दो, उनको कार नहीं हैगा। फोन करे, नंबर देख के फोन काट देता है कि ना ही सुनो तो चंगा है। अकेला रहना पसंद करता है। सैर करने मरी जा रहा है, स्विट्जरलैंड जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, दुबई जा रहा है, और साथ वाले घर में भाई भूखा मार रहा है, उसको मिलने कभी नहीं जाएगा। और हैरानगी की बात तो मुझे ये सुन की हुई कि कुर्बानी के गोश्त इतनी इतनी कुर्बानियां की हैं जी हमने, 12 बकरे, 20 बकरे, 30 बकरे, सब बांटा है जी, अल्लाह के फजल से बांटा है, अपने रिश्तेदारों को नहीं दिया। क्यों? हसद है। हसद की बीमारी भी है। और अल्लाह के नबी ने जो कहा था सुम्मा तदाबरून, तुम रिश्तेदारियां भी तोड़ोगे, भाग जाओगे, वो भी आ गई है। और आखिरी फिर बीमारी इन तीनों का नतीजा सुम्मा तबागदून, फिर तुम्हारे दिलों में नफरतें पैदा हो जाएंगी, एक दूसरे को मिलना भी पसंद नहीं करोगे। तो ये बीमारियां चारों की चारों हमारे अंदर कूट कूट कर भर चुकी हैं। इलाज क्या है? कैसे ये बीमारियां दूर हों? कैसे मोहब्बत वापस आ जाए? कैसे एक दूसरे के साथ शफकत होनी शुरू हो जाए? कैसे एक दूसरे को मुस्कुरा कर मिल लें? कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू कर दें? कोई इलाज भी तो होगा। इलाज है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान के साथ दो, नेकी का बदला नेकी के साथ दो। आपके साथ किसी ने नेकी की है तो उसको भूलो नहीं। माजी में जब आप गिरे हुए थे, जिस बंदे ने आपको हाथ पकड़ के उठाया था, उसको सारी जिंदगी भूलना नहीं चाहिए। जो बंदा बीमारी के याम में आपके करीब आकर बैठ के 2 बातें करके आपका गम हल्का कर गया, तो उसको भूले नहीं। जो दुखों के मारे को आकर दिलासा दे, तसल्ली दे, उसकी इस नेकी को कभी नहीं भूलें। और नेकी का बदला नेकी के साथ दें। हसद खत्म होगा, नफरतें खत्म होंगी, तल्लुकात बहाल होंगे। हद तो ये है कि हम इंसानों के अलावा बाकी सारी मखलूक एक दूसरे के साथ एहसान कर रही है और करती है, मोहब्बत करती है, और एहसान का बदला एहसान के साथ दे रही है। बड़ी खूबसूरत वीडियो मैंने देखी है कि एक मालिक ने गाय बेच दी है और खरीदार गाय लेकर जा रहा है और मालिक पीछे खड़ा है अफसुर्दा। मोहब्बत से जानवर पाला हो ना, बकरे को हम 10 दिन लाकर पालें तो छुरी चलाने को दिल नहीं करता। तो जिसने घर में गाय पाली हो, उस गाय की मालिक के साथ और मालिक की गाय के साथ कितनी मोहब्बत हो जाती है, कोई है अंदाजा? क्यों जी? अगर जो किसी ने जानवर घर में पाला हो तो ज़रा उसको घर से निकाल के दिखाएं। मुझे याद है कि हमारे भाई ने एक गाय, छोटी सी बछड़ी थी, वो पाली, बड़ी हो गई तो उसको बेच दिया। मालिक जो जिसने खरीदा वो लेकर कोई 20-25 किलोमीटर दूर गया। अगले दिन शाम को गाय फिर अपने घर बैठी थी, वापस आ गई। वहां से कैसे रास्ता तोड़ाया, कैसे खुली, और 20-25 किलोमीटर सफर तय करके अगले दिन शाम को फिर अपनी वेली में खड़ी थी। तो ये जो वीडियो मैंने देखी, मोहब्बत की इंतहाई मिसाल कि मालिक अफसुर्दा खड़ा है
گائے کافی دور چلی گئی نئے خریدار کے ساتھ اور پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے مالک کو کہ کھڑا ہے، بھاگ کر واپس آئی اور بلک بلک کر روئی جیسے بچہ روتا ہے، مالک کے ہاتھ چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جانوروں میں بھی محبت رکھی ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہو تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دو۔ اور ہم انسان، ہاں ہمارے ہاں کی مشہور کیا ہے، اے جہدے نال نیکی کرو نا وہ شر تو بچو، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی حدیث ہے؟ حدیث کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، لیکن ہمارا کردار ایسا ہے، ہمارے اخلاق ایسے ہو گئے ہیں کہ جس کے ساتھ نیکی کرو ڈنگ وہی مارتا ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینے کی بجائے وہ سانپ بن کر، بچھو بن کر آپ ہی کو ڈس لیتا ہے، تو اس سے محبت ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بڑھانے کا جو نسخہ بتایا ہے وہ ہے نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، پیار کا بدلہ پیار کے ساتھ، محبت کا جواب محبت کے ساتھ دو تو محبتیں قائم رہیں گی، بڑھتی رہیں گی اور معاشرے میں امن اور سکون ہوگا۔ دوڑ نہیں ہوگی، باغم باغ نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استعاذ باللہ فاعیذوہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی پناہ مانگ لے، تمہارے ساتھ دشمنی ہے، تم اس کو مارنے پر تلے ہو اور وہ کہے بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو، تو چھوڑ دو اس کو معاف کر دو۔ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَآتُوهُ، اور جو اللہ کے نام پر مانگے اس کو دے دو۔ اگر ضرورت مند آ گیا ہے آپ کے پاس تو اس کو کچھ نہ کچھ دو، اور اگر کچھ دے نہیں سکتے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکو بھی نہیں، دھکے بھی نہیں مارو، اس کو پیار سے معذرت کر لو۔ اور تیسری چیز فرمایا وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا، اور جو تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو، محبتیں بڑھیں گی۔ کارڈ ویک کے حال کیڑا ہے، وہ اتنے تو سکے نان ہی لبنے رہن دیو، اتنے تو پیسے بھی پورے نہیں ہونے ہیں۔ اور اگر حال اچھا ہے، پتہ ڈشیں 10-12 ہوں گی تو پھر کار بھر کے لے جانی، دعوت ایک بندے کو ہی 10 بندے جا رہے ہیں۔ نہیں، دعوت مسلمان کی قبول کرو گے تو محبت بڑھے گی۔ وَمَنْ صَنَعَ عَلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، اور جو تمہارے ساتھ کوئی بندہ نیکی کرے، احسان کرے، فَقَافِعُوهُ، اس کو اس کا بدلہ بھی دو۔ جیسی نیکی اس نے کی ہے تم بھی اس کے ساتھ ویسی نیکی کرو۔ جیسا تحفہ وہ دیتا ہے اپنی ہمت اپنی طاقت کے مطابق تم بھی اس کو تحفہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تحفے کے جواب میں خالی نہیں لوٹاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیہاتی دوست تھا جو گاؤں سے آتا تھا تو وہاں سے آپ کے لیے شہد لے کر آتا، گھی لے کر آتا، سبزیاں لے کر آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر سے شہر کی چیزیں خرید کر اس کو دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح محبت کا بدلہ محبت کے ساتھ دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اور اگر محبت کا جواب محبت سے دینا ممکن نہ ہو فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ حتیٰ کہ تمہارے دل میں یقین ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے کہ اب تم نے اس کے احسان کا بدلہ پورا کر دیا ہے، اتنی دعائیں دو اس کو۔ تو یہ ہے نسخہ محبتوں کو برقرار رکھنے کا، محبتوں کو بڑھانے کا، بغض سے بچنے کا، حسد سے بچنے کا، نفرتوں سے بچنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم محبت بانٹنے والے ہوں اور نفرتوں کو مٹانے والے ہوں اور ایک دوسرے کے احسان کو یاد رکھنے والے ہوں، بلانے والے نہ ہوں۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مثالیں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے احسانات کو یاد رکھا ہے، اور کوئی رہ تو نہیں گیا جس کے احسانات کے بدلے اللہ کے نبی نے نہ دیے ہوں۔ اپنی آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کی جس کو صرف ابو بکر صدیق سمجھ سکے، باقی سمجھ نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے
کہ میرے بندے اگر دنیا میں رہنا چاہو تو رہ لو، اور اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اور اس بندے نے اپنے رب کے ہاں جانا پسند کر لیا، تو ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ تو جو نوجوان صحابی تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ابو بکر صدیق کیا ہوا، رو کیوں رہے ہیں؟ بعد میں پتا چلا کہ وہ ہستی جس کو اللہ نے اختیار دیا وہ تو خود آمنہ کے لال تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سمجھ آئی، اوہو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو، ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو۔ ہر بندے کی نیکی کا بدلہ اس کے ساتھ نیکی کر کے چکا چکے ہیں، الا ما خلا ابا بکر، سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر صدیق کے اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت کو میرا اللہ ہی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دے گا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میری زندگی میں جس قدر ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا کسی دوسرے کے مال نے نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں امت کو بتا گئے ہیں کہ زندگی میں جاتے جاتے کسی کا بوجھ اپنے سر پر نہ لے کے جاؤ، اپنے احسانات کا بدلہ زندگی میں چکانے کی کوشش کرو، زندگی میں اس کے احسانات کا بدلہ دے کر جاؤ، اور اگر بدلہ دینے کی طاقت نہیں تو اس کے لیے دعائیں کرو۔ کتنی دعائیں کرو کہ اس کو لگ جائیں، اس کو بھی پتہ لگے میں نے کو دعا دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو آپ نے حضرت ابو طلحہ سے کہا، ابو طلحہ مجھے گھر کے کام کاج کے لیے چھوٹا سا بچہ چاہیے جو گھر میں آسانی سے آتا جاتا رہے، پردے کا بھی مسئلہ کوئی نہ ہو، آرام سے آئے جائے اور ہو عقل مند اور ذہین چلاک شیار۔ تو حضرت ابو طلحہ اپنے ستیلے بیٹے حضرت انس کو لے کر آئے۔ اللہ کے نبی، انس بڑا ہوشیار چلاک بچہ ہے، خدمت کرے گا ٹکا آگے۔ تو آپ نے فرمایا بسم اللہ جی آئیں، اور پھر حضرت انس نے خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی۔ 10 سال کے اندر حضرت انس کہتے ہیں کبھی ایک موقع بھی نہیں آیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے جھڑکا ہو کہ انس تجھے یہ کام کہا تھا کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کہا تھا کیوں کیا ہے، کبھی ایک بار بھی نہیں۔ 10 سال کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہ آ گئیں، حضرت انس کی والدہ محترمہ، اللہ کے نبی آپ کا منا بڑا ہو گیا ہے کاکا، اب تو 10 سال خدمت کر کے بڑا جا بھائی بن گیا، اللہ کے نبی میرے منہ دی تنخواہ تے دے دیو۔ تو آپ نے فرمایا جو لے لو، کیا لینا ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے اتنی دعائیں دیں کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کی دعا دی، ہر چیز کی، حتیٰ کہ آخری الفاظ یہ تھے، اللہم بارک لہ فی ولدہ ومالہ وما آتیتہ، اے اللہ میرے انس کے مال میں اور اولاد میں اور جو جو چیز دی ہے سب میں برکت ڈال دے۔ یہ کیا تھا؟ 10 سال کے احسانات کا بدلہ دعا کی صورت میں۔ 10 سال انس نے خدمت کی ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے انس کی خدمت، میرے انس کے احسانات کا بدلہ تو احسانات کے ساتھ دے دے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کر لی۔ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت انس کہا کرتے تھے لوگوں تمہارے باغ میں ایک بار پھل لگتا ہے اور میرے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ کے رسول کی دعا کی بدولت، اور باغ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور بچے اللہ کے نبی کی دعا سے کتنے ہوئے ماشاءاللہ۔ جس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو حضرت انس کی ایک بیٹی کہتی ہیں کہ میرے ابو جان اس وقت بھی 100 بیٹے موجود ہیں دنیا میں، اور 150 کو ابو جان خود جنازہ پڑھا کر دفن کر چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت 250 بچے۔ کیا خیال ہے؟ احسانات کا بدلہ
دعا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انس کو ایسی دعا دی اور وہ لگ بھی گئی۔ اس طرح سے احسانات کا بدلہ دیں۔ بیویوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، بیویوں کو عموماً لوگ قیدی سمجھتے ہیں، قیدی۔ میرے پاس عجیب و غریب کیس آتے ہیں، بیوی قیدی ہے، خامد کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے، اب وہ 10 مہینے سال ہونے کو ہے، بیوی کو نہ بلاتا ہے، نہ بیوی کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتا ہے، نہ بیوی بیمار ہو جائے اس کو دوائی دیتا ہے لا کر، نہ بیوی کو خرچہ دیتا ہے، لیکن بیوی کو رکھا گھر میں ہے۔ یا اللہ، وہ والدین بھی کیا عظیم والدین ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو اس طرح بیاہ کر تو پھر برداشت بھی کرتے ہیں اس جیسے نمونوں کو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ احسانات کا بدلہ نہیں ہے۔ جس شخص نے آپ کو اپنی لخت جگر پال کر 18 19 20 سال کے بعد آپ کی خدمت کے لیے دے دی، اس کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ آپ ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دو، ان بوڑھے بزرگوں کو اس طرح سے اذیت دو اور ان کی بیٹی کو مجرموں کی طرح قیدی بنا کے رکھو۔ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو اپنی بیوی سے بائیکاٹ کرتا کسی وجہ سے 4 مہینے تک میکسیمم کر سکتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اس کو بٹھا کے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی کی گل ہے، اگر انسانوں کی طرح اس کو بیوی بنا کر رکھ سکتے ہو تو رکھو، وگرنہ اس کو طلاق دے کے فارغ کرو۔ 10 مہینے، سال، 4 سال، 10 سال اسی طرح اذیت میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور بیویوں سے بھی کہا تم بھی خامد کے احسانات مت بھولو۔ بیوی کے لیے خامد کیا کرتا ہے؟ بارش ہو، دھوپ ہو، حبس کا موسم ہو، ٹھنڈ پڑ رہی ہو، خامد کما کے لاتا ہے تو گھر کے چولہے چلتے ہیں۔ بیوی کو کبھی باہر جانے کی زحمت کرنی نہیں پڑتی، ہر چیز گھر میں بیٹھے بیٹھے ملتی ہے، وہ گھر میں شہزادیوں کی طرح، ملکہ کی طرح رہتی ہے، پورا گھر اس کے کنٹرول میں، اپنی حکومت ہے۔ ان تمام احسانات کا خامند کا اعتراف کرنا اور اس کی خدمت کرنا، یہ بیوی کی طرف سے حسن سلوک ہوگا۔ اور اگر وہ کہے میں باپ دے گھر سا تو بڑیاں موجاں سن، میں تو شہزادیاں طرح رہندی سا، جدوں دی تواڈے گھر آئی ہیں میں تو کام والی بن گئی ہوں، میں نے کبھی تمہارے گھر میں خیر کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا اکثریت عورتوں کی تھی۔ تو ایک خاتون نے پوچھ لیا اللہ کے نبی وہ کیوں؟ فرمایا تکفرن العشیر و تکفرن الاحسان، تم عورتیں ناشکری بڑی ہو، خامدوں کی ناشکری بھی کرتی ہو اور اس کے زندگی بھر کے احسانات کو ٹھکرا دیتی ہو۔ تو میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی نیکیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ کس طرح؟ جس طرح امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا ہے۔ کیسے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو میں نے نہیں دیکھا، میری شادی سے پہلے وہ وفات پا گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے سیدہ خدیجہ کا اتنا نام لیتے، میری خدیجہ یہ کرتی تھی، میری خدیجہ کی یہ نیکیاں، میری خدیجہ کے یہ احسانات، اتنا یاد کرتے کہ مجھے چڑ ہو گئی۔ ایک دن بیٹھے تھے باہر، دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون؟ جو آواز آئی تو اللہ کے نبی بھاگ کر گئے، اللہم حالہ، یہ تو میری سالی آ گئی ہے، میری خدیجہ کی بہن حالہ آ گئی ہے۔ تو اماں جی عائشہ کہتی مینوں بڑا غصہ آیا، تو میں کہ اللہ کے نبی کیا وہ بوڑھی سی مائی تھی ایک، فوت ہو گئی، عرصہ ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کو ان کے بدلے میں 9 بیویاں دی ہیں، چھڈ بھی دیو ہن گل انہاں دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے، اپنی خدیجہ کے رضی اللہ عنہا ام المومنین کے احسانات یاد کیے، فرمایا شک کبھی بھی 9 تم ان کے ایک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا،
तमाम मौजूदा बीवियों में सबसे ज्यादा महबूब बीवी, लेकिन फरमाया नहीं आयशा तुम 9 उसके बराबर नहीं हो। क्यों नहीं हो? आमनत भी इज़ कफर बि अन्नास, वो उस वक़्त मुझ पर ईमान लाई थी जब पूरा अरब मेरा मुनकर था। वसद्दक़तनी इज़ कज़्ज़बनि अन्नास, वो उस वक़्त मुझे कहती थी कि मेरा मोहम्मद सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे सगे रिश्तेदार भी कहते थे कि नहीं ये झूठा है। ववासतनी बिमालिहा, उसने अपनी सारी दौलत मेरे कदमों में उस वक्त ढेर की थी जब सगे रिश्तेदारों ने हुक्का पानी बंद किया हुआ था, नाज का एक दाना भी नहीं देते थे। और अल्लाह ने औलाद दी है तो उसी एक बीवी से, तुम सब से कोई औलाद भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने जिंदगी भर के एहसानात इस तरह से निभाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गोश्त बनाते, बकरी ज़िबा करते तो सईदा खदीजा की सहेलियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों में गोश्त भेजते कि ये मेरी खदीजा की सहेलियां हैं, इनके यहाँ गोश्त भेजो। और अम्मा जी आयशा फरमाती है एक दिन हम घर बैठे तो एक अम्मा आई, वडेरी अम्मा, स्याह रंग की, कोई VIP नहीं लगती शक्लो सूरत से, कोई पजैरो तो आए, कोई काटन शाटन पाई हो, बंदा लगता है कि VIP है। अम्मा है सादा सी, स्याह रंग की, वडेरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर भाग कर गए, पकड़ कर लाए और पाया अम्मा जी क्या हाल है, अम्मा जी कैसे गुजर हो रही है, अम्मा जी जब हम मक्का छोड़ आए फिर आपका कैसे गुजारा हुआ। बड़ा ही प्रोटोकॉल दिया, बड़ा ही प्रोटोकॉल दिया। तो अम्मा जी आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल ये कौन है? फरमाया ये मेरी खदीजा की सहेली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो अल्लाह के नबी इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है? फरमाया इन हुस्नल अहदी मिनल ईमान, पुराने तल्लकात को निभाना और अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान है। तो हम 100 साल की नेकियों को बुला के वो चल तू निकल, तेरी जड़ी आ गलती है ना वो तेरे सारिया नेकियां दे पानी फेरन लई काफी। कोई एक गलती मुसलमान भाई कर बैठे तो उसकी जिंदगी भर की नेकियों को हम ठुकरा देते हैं कि चलो भाग जाओ, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा ये बता रहा है कि जिंदगी भर की नेकियों को याद रखना चाहिए और एहसान का बदला एहसान के साथ देना चाहिए। किस कदर एहसान का बदला? उबई बिन का अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, मुनाफिकों का सरदार, मुनाफिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के हर मौके पर डसा, हर नाजुक मौके पर उसने इख्तिलाफ किया, हर नाजुक मौके पर नुकसान पहुंचाया। फौत हो गया है तो उनका बेटा सहाबी रसूल है पक्का, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, वो आ गए, अल्लाह के नबी जरा अपनी कमीज दे दे, मैं अपने अब्बू को आपकी कमीज में कफन देना चाहता हूं। पता पुत्र नूं भी है कि अब्बे दियां करतूतां की सन, फिर भी अल्लाह के नबी की कमीज मांगी कि शायद बख्शिश हो जाए। अल्लाह के नबी को देनी चाहिए थी कमीज, आपने दे दी। किस लिए? कि जंगे बदर के कैदियों में जब हत अब्बास अल्लाह के नबी के चचा कैदी बनकर आए थे तो ठंड बड़ी थी, कपड़े कोई नहीं थे, तो इसी अब्दुल्ला का कुर्ता हत अब्बास को पूरा आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पुरानी नेकी याद रखी कि इस मुनाफिकों के सरदार ने मेरे चचा को कमीज दी थी, आज उसका बेटा मेरी कमीज मांग रहा तो मैं दे दूंगा, दे दी कमीज। अल्लाह के नबी मेरे अब्बू का जनाजा भी पढ़ा दें, आपने फरमाया कोई बात नहीं जनाजा भी पढ़ाऊंगा। जब जनाजा तैयार हुआ तो हज़रत उमर ने पीछे से अल्लाह के नबी की कमीज पकड़ ली, अल्लाह के नबी ना पढ़ाएं। ये बड़ा खबीस इंसान था, इसने हर मौके पर डंग मारा है मुसलमानों को, आप इसके जनाजा पढ़ाएंगे, दफा करें। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं अब उमर छोड़ दे, अल्लाह ने मुझे ऑप्शन दे दिया, इख्तियार दे दिया, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, ऐ मेरे महबूब इहदा जनाजा पढ़ ले तो भावें ना पढ़, इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, अगर 70 बार भी जनाजा पढ़ोगे तो अल्लाह ने माफ कोई नहीं करना। फिर अल्लाह के नबी उसके एहसानात का बदला किस तरह दे रहे हैं? उसके एहसान का बदला इस तरह दे रहे हैं कि बख्शना तो अल्लाह ने नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा ही देना। और अल्लाह के नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई,
قبر میں جب دفن کرنے لگے تو اپنا مبارک لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا. وہ لعاب جو بند چشمے میں ڈالا جائے تو چشمہ ابلنے لگ جاتا تھا. ہزاروں صحابہ پانی پیتے تھے اس چشمے سے جیسے ایک بوند بھی نہیں نکلتی. وہ مبارک لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا. لیکن اللہ نے وہ قرآن نازل فرما دیا, میرے محبوب آج تے پڑھا دیتا ہی, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, آئندہ کسی کا جنازہ منافق کا نہیں پڑھانا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, آئندہ کسی کی قبر پر جا کر دعا بھی نہیں کرنی. لیکن اللہ کے نبی نے اس موقع پر اس کے احسانات کا بدلہ دینے کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک جتنا ہو سکتا تھا وہ کیا, امت کو بتانے کے لیے کہ سگے بھائی سے ایک بات پر ناراض ساری عمر بولتے نہیں ہیں اور پھر جنازے پر کندھا دے دے کلمہ شہادت. سارے لوگوں نے بہان واسطے بھی میں آج آ گیا جی, حالی کل تک اس کے منتیں کرتے رہے کہ تیرا بھائی بیمار ہے چل معاف کر دے, کوئی گل نہیں آندا, نہیں انہوں نے معاف کرنا, مردہ تو مر جائے. اب جنازے پر ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسانات کا بدلہ احسان کے ساتھ, محبت کا بدلہ محبت کے ساتھ دینے میں صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں, جانوروں کے ساتھ بھی, بلکہ بے جانوں کے ساتھ بھی. وہ بے جانوں کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی ہے پہلی دفعہ تو یہاں پرانی کھجوروں کے درخت تھے, سڑے گلے گرے ہوئے. وہ آپ نے سارے تنے کٹا کے تو قبلے میں ایسے جوڑ دیے تھے, قبلہ رخ ان کی دیوار بنا دی تھی ان تنوں کی. اور جمعے والے دن اللہ کے نبی ایسے کونی رکھ کے ٹیک لگا کے تو خطبہ دیتے تھے. ایک اماں آئی, اللہ کے نبی میرا خادم جو ہے وہ فرنیچر کا کام کرتا ہے تو ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں, یہ ممبر اسی کی یاد ہے. تو آپ نے فرمایا بنوا دیں. پہلی دفعہ جب آپ جمعے والے دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا اس طرح سے رویا جس طرح بچہ اپنی والدہ کو گم پائے تو روتا ہے, بلک بلک کر. صحابہ نے آواز سنی رونے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے, جا کر اس تنے کو گلے لگایا تو وہ ایسے ہی چپ کیا جیسے بچہ پہلے پنجویں گیئر چ روندا ہوندا ہے تو ماں آ کے چک لے تے ہولی 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 دی پہلے گیئر چ آ جاندا ہے. آہستہ آہستہ چپ کیا. آپ نے فرمایا لو لم احتضنہ, اگر اس تنے کو میں جا کر جپھی ڈال کے پیار کا جواب پیار سے نہیں دیتا لحن الی یوم القیامہ, قیامت تک اسی طرح بلک بلک کر روتا رہتا. تو یہ ہے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ. اپنے اپنے خاندانوں میں محبت ڈالیں, بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کریں, بائیکاٹ چھوڑ دیں, نفرتیں چھوڑ دیں اور محبت کے بیج بوئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری محبتوں کو قائم دائم فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. کیا ہاں إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قابل احترام دوستو بھائی اور بزرگوں, آپ کی مسجد کے ہماری مسجد کے نمازی حاجی مقصود صاحب مسجد کے ہمسائے بھی تھے اور ہمارے بھائی بہو اقبال صاحب جو پچھلے ہفتے وفات پا گئے ہیں. دونوں بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما دے. یا رب العالمین ہمارے بھائیوں کی زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما لے. اللہ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ ان دونوں کو جنت الفردوس عطا فرما.
یا اللہ جتنے مسلمان تیرے پاس آ گئے ہیں سب کو معاف فرما دے، اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ یا رب العالمین جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ سب کو روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس روزی روٹی کی کمی ہے اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ بہت ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔